کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ استغفار جیسا سادہ عمل آپ کی زندگی کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ دیکھتے رہیں، کیونکہ آج ہم استغفار کے عجائبات و برکات سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ استغفار آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ استغفار کی برکت سے بندے کا اپنے خالق و مالک اللہ کے ساتھ تعلق گہرا اور مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہماری بھٹکتی ہوئی روح کو گناہوں کی ویرانیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں نیک بندوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ استغفار فوائد و ثمرات کا وسیع و عریض سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس میں زندگیوں کو بدلنے والی حیرت انگیز برکتیں ہیں۔ جو اس کی اہمیت کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ استغفار خود کی دریافت کا سفر ہے، ایسا سفر جو انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ تو کیا آپ خود کی زندگی بدلنے اور روحانی ترقی کے سفر پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ استغفار اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہے، یہ ہماری گناہوں سے لت پت سیاہ آلود روح کو پاک کرنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور زندگی میں امن و سکون کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ استغفار کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات استغفار کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اور انتہائی سنگین گناہوں کو بھی سچی توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے اور بندے کو اپنی رحمت سے بھی نوازتا ہے۔ اس کی بہترین وضاحت کے لیے یہ مختصر سی تشریح سماعت فرمائیں۔ استغفار کے لفظی معنی ہے ستر چھپانا یا ڈھانپنا یا پردہ ڈالنا، جبکہ شرعی اعتبار سے استغفار کے معنی ہے اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، مغفرت چاہنا، اور توبہ کلمہ توب سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا یا لوٹنا وغیرہ، جبکہ شرعی اعتبار سے توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے کیے گئے گناہ پر پشیمان و شرمندہ ہونا اور رجوع کرنا گناہوں سے طاعت کی طرف۔ سرزد ہونے والے گناہ پر اگر انسان کی شرمندگی و ندامت خوف الہی کے باعث ہے تو توبہ درست ہوگی، اور اگر غیر اللہ کے ڈر یا کسی ضرر رسانی یعنی جسمانی اور روحانی اذیت اور تکلیف یا رتبہ و مال میں زوال کے خدشات وغیرہ کے خوف سے ہے تو ایسی توبہ در حقیقت توبہ نہیں ہے۔ جب گناہ کرنے والا گناہ ترک کر کے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرے اور خلوص نیت کے ساتھ شرمساری و ندامت کا اظہار کرے تو یہی حقیقی توبہ کہلاتی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی مجرم و خطا کار کو اپنی مغفرت سے نواز دے تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس انسان کے جرم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ اس کا جرم و خطا پر سزا دینے کے بجائے اس پر اپنے رحم و کرم کا پردہ ڈال دیا اور اس کے نام اعمال میں اس جرم کو شمار نہ کرتے ہوئے اسے یوں مٹا دیا جیسے وہ جرم و خطا اس سے سرزد ہی نہ ہوئے ہوں۔ اب بات ہو ہی رہی ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ توبہ اور استغفار باہم ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود جدا جدا ہیں، یعنی توبہ اور چیز ہے اور استغفار اور شے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر استغفار اور توبہ ایک ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو یوں الگ الگ بیان نہ فرماتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گناہ پر پشیمان ہونا توبہ ہے، یعنی توبہ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو ترک کر دے۔ استغفار کا تعلق زبان سے ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اپنی زبان کے ذریعے رب العالمین سے بخشش و مغفرت مانگتا ہے، یعنی استغفار پڑھتا ہے استغفر اللہ کہہ کر۔ استغفار کرنا اصل میں وہ راستہ ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کیونکہ انسان اگر واقعی اپنے کسی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہے تو پھر اس کا اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرنا اور آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہونے کا عہد کرنا دل سے ہی ممکن ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کی کثرت کیا کرو۔ مجھے قسم ہے اس خدائے پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، استغفار گناہوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید بار بار ہمیں توبہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کر کے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ توبہ اور اس کے دیگر مشتقات تقریباً 87 مرتبہ ذکر میں آئے ہیں۔
اس سے اس کی عظمت و اہمیت بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ توبہ و استغفار ایسی نعمت ربانی ہے جسے کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ ایسا نور ہے جو دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اس کی برکت سے زمین و آسمان کی خیر و بھلائیاں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ استغفار ہمارے چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے گناہوں کے لیے اللہ کی رحمت اور بخشش کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ جب ہم استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم خود کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جو ہمیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار کی تبدیلی کی طاقت آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے تو پھر اسے اپنی زندگی میں ایک مستقل عمل بنا لیں۔ توبہ و استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی پابندی کریں۔